بینگ اے ایکسپورٹر دیکھیں ظاہر ہے ہر انسان کی اپنی کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں اور اس کا کچھ اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو میں انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیں مشکلات ایک ایکسپورٹر کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ وہ آرڈر کیسے لے کر آئے. وہ اس مشکل دور کے اندر، اس کمپٹیٹو ورلڈ کے اندر اپنے پروڈکٹ کو کس طرح سے انہانس کرے اور آرڈر لے کر آئے. اچھا، اب اس کے اندر تو کیونکہ پاکستان ایک بہت ہی خوش قسمت ملک ہے اور پاکستان ان لیبر اور ان پروڈکٹ دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے کم ٹیرف لگا ہے امریکہ کی طرف سے. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کام تو مل جاتا ہے. یورپ نے بھی جی ایس پی پلس پاکستان جی ہاں بالکل. دیکھیں یورپ نے امریکہ سے پہلے جی ایس پی پلس کا درجہ دے دیا تھا، اور ہم اس جی ایس پی پلس کی وجہ سے بہت زیادہ سہولت کا شکار ہیں. ہم ہمارے جو بائرز ہوتے ہیں ان کو ڈیوٹی کے اندر فل ایڈوانٹیج ہوتا ہے. لیکن میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا مشکلات ہیں جب یہ آرڈرز پاکستان میں آ جاتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی آرڈر پاکستان میں آ جانے کے بعد سب سے اہم پہلو جو ہوتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس را مٹیریل کو جمع کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے ویلیو ایڈیشن کر کے اس پروڈکٹ میں بدلنا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان کی تقریباً 70 سے 80% ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہے. اس کے بعد اگر آپ کہیں پروڈکٹیو ورک کے اندر لیدر کی ہے، جس سے میں بھی وابستہ ہوں. لیکن ایک ایکسپورٹ کے لیے جب تک ہم ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی جو آلریڈی فارم ہے اس کے باوجود اگر وہ ان چیزوں کو دور نہیں کریں گے جو چیزیں ہمیں فیس ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو بینک کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. آپ ایک ڈاکیومنٹ اٹیسٹ کراتے ہیں بینک سے جس کو ایف آئی کہتے ہیں. اس کو پہلے اس ڈاکیومنٹ کو ای فارم کہا جاتا تھا. لوگ ہاتھ سے بھرتے تھے اور ڈاکیومنٹ بناتے تھے اور ایکسپورٹ کر دیتے تھے. لیکن نیا جدید دور آیا جس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور بینکوں نے مل کر اپنے کچھ اصول واضح کیے تاکہ جو پیسہ ملک سے باہر پارک ہو جاتا ہے وہ ایک سسٹم کے اندر واپس آ جائے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بینک نے اپنے سسٹم کو سلو کر دیا اور اب ایک ایکسپورٹ شپمنٹ کو بھیجنے کے لیے 4 سے 5 دن لگتے ہیں. کیا ایسا پورے دنیا میں بھی ہوتا ہے؟ کیا جو ہمارے کمپٹیشن جن سے ہمارا ہے کیا ان کے ملکوں میں بھی ہوتا ہے؟ مرزا صاحب میں آپ کو بتاؤں ود ان 1 منٹ ڈاکیومنٹس بنتے ہیں. بینک کیا آپ کے معاملے کے اندر ہنڈرنس پیدا کرتا ہے؟ کیوں وہ اجازت نہیں دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں 1 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے ساری دنیا میں. تو دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بینک بیسیکلی کیا رول پلے کرتا ہے. بینک ایک ایکسپورٹر اور اسٹیٹ بینک اور بائر کے درمیان ایک ایجنسی کا رول پلے کرتا ہے. یعنی بینک آپ کے ڈاکیومنٹس کو سرٹیفائی کرتا ہے اسٹیٹ بینک کے رول کے مطابق اور پھر وہی ڈاکیومنٹس کو آپ کے کسٹمر کو بھیجتا ہے تاکہ وہ وہاں پہ کسٹمر اپنے ڈاکیومنٹس ریلیز کرا دے. اس سارے پروسیس میں سب سے پہلی بات تو پروفیشنلزم کی بینک میں کمی ہے. آپ کسی بھی بینک کے اندر جائیں آپ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ 5 منٹ میں اکاؤنٹ کھل جائے گا، 10 منٹ میں اکاؤنٹ کھل جائے گا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے اور نہ میری علم میں ہے یہ بات. لیکن بینک آپ کا اکاؤنٹ کھولنے میں اتنا دیر کرتا ہے. ایکسپورٹر کو بینک اپنے لیے زہر قاتل سمجھتا ہے. میں آپ کی قضا کلامی تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے ایک زمانے میں بینک مینیجر پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے کہ جی وہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ آئے اور زیادہ ہے نا. اب یہ ہو گیا ہے کہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جائیں تو آپ ایک طرح سے مجرم بن جاتے ہیں کہ یہ بینک اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، نامعلوم کیا گناہ کر رہے ہیں. کوئی بینک جو ہے اتنے مسائل، اتنی چیزیں، اتنے ڈاکیومنٹ دیتے ہیں. آپ کا اس کا زیادہ دینا کیا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آج بھی بینک کے لوگ پیچھے پیچھے ضرور پھرتے ہیں لیکن بینک میں آپ پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں وہ صرف ڈپازٹ لینے آتے ہیں. اور وہ بھی کس میں ڈپازٹ؟ وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ لینے آتے ہیں. ٹریڈ کی وہ بات نہیں کرتے. ٹریڈ ان کے لیے پرائرٹی نہیں ہے کیونکہ ٹریڈ کے اندر ان کو چند پیسے ڈالر کے اوپر جب فورن ایکسچینج آتا ہے تو ملتے ہیں. تو وہ کبھی بھی ان کے لیے پرائرٹی نہیں ہے کہ بینک کے لیے کہ ایک ایکسپورٹر ان کے لیے پرائرٹی ہو. وہ ایکسپورٹر کے پاس آ کے بولتے ہیں کہ آپ یہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے پارک کریں، ہم آپ کو اس کے 10% 11% دیں گے. ایک ایکسپورٹر کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیسے سے وہ اپنا را مٹیریل خریدتا ہے، بینک کو بزنس دیتا ہے،
हुकूमत पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज ला के देता है, लेकिन बैंक का ये जो नेगेटिव किरदार है। अभी हाल ही मैंने अभी कल परसों ये खबर पढ़ी है कि वफाकी वजीर जो एहसान इकबाल साहब हैं, उनकी एक कमेटी बनाई गई है। आपने कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है और ये जो हमारे इदारे हैं, ये इनके जो हैं वो जनरल किस्म के ना आए। अब बैंक में भी देखें ना, जनरल चीज लेते हैं, एक्सपर्ट तो नहीं लेते। एक्सपोर्ट्स का कोई एक्सपर्ट तो नहीं होता ना जो कि वो करता हो। तो उन्होंने कहा कि जी खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी के इस्लाहात के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे यानी शोबों के अंदर, जैसे आपका एक्सपोर्ट का शोबा है, उसके अगर हम ट्रेड कमिश्नर ये वगैरह भेजते हैं अपने एम्बेसीज वगैरह में, ये यहाँ पर लोगों को बिठाते हैं, तो वो लोग हों जो कि इस फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हों, है ना, या कम अज़ कम मिनिमम तो ये उनकी ट्रेनिंग तो हो चुकी हो उनकी। तो लेकिन जो इसी के साथ जो खबर है वो ये है कि जो कमेटी का जो दूसरा पार्ट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना, वो ये कहते हैं कि नहीं, वही जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है अंग्रेज के दौर से आज तक, कि जनरल आपने ब्यूरोक्रेट भर्ती कर लिया, उन्हें कभी आपने रिलीजियस अफेयर में भेज दिया, वो रिलीजियस अफेयर वाला कल जो है वो आपके एक्सपोर्ट्स के अंदर चला जाएगा, फिर एक्सपोर्ट्स के पुलिस में चला जाएगा, पुलिस से निकले, मतलब यही है सिलसिला। तो आपने पिछली बार भी ये बात कही थी, तो अब आपके जो ज़ाती तजर्बात हो रहे हैं, तो मैं उसकी रोशनी बताता हूँ कि ये जो कमेटी ने कर रही है, इसमें आप क्या कहते हैं? रिखत जज्बात में अगर मिर्जा साहब मैं कुछ थोड़ा ज्यादा बात कर जाऊं तो मुझे उसकी माजरत करिएगा। मैं आपके चैनल आपके चैनल पे बैठा हूं। देखें, आज भी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, अफसर शाही, जब आप इनके पास बैठते हैं तो ये कहते हैं हम पब्लिक सर्वेंट है। बेसिकली ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, हम पब्लिक सर्वेंट हो जाते हैं इनके सामने हम सर्वेंट हो जाते हैं इनके। देखिए, मेरे लिए सब बाइस एहतराम है, मैं पूरी ब्यूरोक्रेसी को नहीं कह रहा, बहुत अच्छे अच्छे अफसर आए हैं। मैं आपको अपना जाती तजर्बा बताता हूँ। देखिए, मैंने एक बैंक का किरदार बताया, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपोर्टर के लिए दूसरा अहम कौन सा डिपार्टमेंट होता है। वो होता है कस्टम डिपार्टमेंट, जहां से आपकी शिपमेंट्स जाती हैं। देखिए, कस्टम डिपार्टमेंट का हाल ये हो गया है अब इस वक्त कि एक्सपोर्ट की शिपमेंट के लिए उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई है। मुझ जैसा आदमी जो एक बिल्कुल इन टच है तमाम एसोसिएशंस के साथ और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारी भी शिपमेंट्स को इस बिना पर रोक दिया जाता है या किसी भी बहाने से रोक दिया जाता है कि जिसकी बिना पर हमारा कस्टमर हमारा माल अपने टाइम पे नहीं ले पाता। देखिए, अब इसको समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है कि जो अपर लेवल के ऊपर ग्रेड 20 से ऊपर के अफसरान हैं वो फील्ड पे काम नहीं करना चाहते हैं। देखिए, ये बात समझिए कि जब तक आप फील्ड में काम नहीं करेंगे और आप डिपेंड करेंगे अपने नीचे पर। क्या मुराद है? देखिए, फील्ड से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने क्योंकि कस्टम की बात की और मैंने ये ब्लेम किया कि शिपमेंट्स डिले होती हैं, मैंने ये ब्लेम किया कि जो चीजें आती हैं बाहर से, हमारी जो वैल्यू एडिशन होकर एक्सपोर्ट होनी होती हैं, वो जो कलेक्टर साहिबान हैं या आप कमिश्नर साहिबान हैं या ये सारे के सारे अपने ऑफिस में बैठ के अपने स्टाफ के ऊपर रिलाय करते हैं। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, उनको काम स्टाफ से ही लेना है, लेकिन क्या उनको देख रहे होते हैं? क्या वो ये चेक कर रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? क्या कोई मिली भगत तो नहीं है? मुझे अभी ताजा वाकया आया, लेकिन मैं चैनल पे ये बताना मुनासिब नहीं समझता कि मैं किसी का नाम लूं। इसलिए नाम लेना मकसद नहीं है, मकसद सिस्टम को बेहतर करना है। प्राइम मिनिस्टर की बनाई हुई कमेटी के जो अफसरान है वो आए, हमारी 1 to 1 उनसे बात हुई। आप यकीन कीजिए मिर्जा साहब, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनका नौकर हूं, जबकि प्राइम मिनिस्टर के आप अखबारात उठाकर देख लें, वाज़े ऑर्डर्स थे कि आप एक्सपोर्टर्स में जाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट में से मिलें, एसोसिएशंस में जाएं, स्टेक होल्डर से मिलें और उनसे मालूमात करें कि वाई पाकिस्तानी एक्सपोर्ट डिक्लाइन। बट ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये दो जगह है एक्चुअली, एक ब्यूरोक्रेसी है और एक हुकूमती सतह पे जो वजीरान है वो है। अब ये जो हुकूमती सतह पे वजीर होते हैं, ये क्योंकि पब्लिक प्लेस से आते हैं, ये पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, तो इनको उनकी परेशानियों का पता होता है। ये खुद भी बाज़ औक़ात बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, बट ब्यूरोक्रेट का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता। बट ब्यूरोक्रेट ये चाहता है कि उनकी शिकायत ना की जाए, उनके ऊपर एतराज ना की जाए। देखिए, आज आपने मुझे इजाजत दी,
اس لیے میں اتنی کھل کے بات کر رہا ہوں بالکل کہ آپ وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور کسی بیوروکریٹ کے اوپر اگر آپ تنقید کر یا ان سے آپ کسی بات کو نہ مانیں, آپ دیکھیں پھر آپ کا کیا حال ہوگا. میرا حال یہ ہوا کہ جس دن میں نے اس بات کے اوپر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر اعتراض کیا اور اس کے اوپر بہت ووکل ہو کے بولا, نیکسٹ ڈے میری ہی پرابلم آ گئی میری شپمنٹ کے اندر. تو اب آپ بتائیے کہ ایک ایکسپورٹر کیوں نہیں ڈرے گا؟ آپ اگر کھڑے ہو کے ایک 22 گریڈ کا افسر ایک آدمی سے سوال کر لے کہ آپ نے جو بات بولی ہے مجھے نام بتائیں, وہ تو ڈرے گا کہ میں اگر نام بتا دوں گا, جس کا نام بتا رہا ہوں وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. آپ کا سسٹم اتنا اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور آپ فیلڈ میں نہیں جانا چاہتے تو آپ کے نیچے والے آپ سے ڈریں, کسی ایکسپورٹر کو تنگ نہ کریں. کامرس منسٹری کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ٹریڈ ڈیولپمنٹ آف اتھارٹی آف پاکستان. اچھا آپ یقین کیجئے مرزا صاحب, دے آر ویری گڈ پیپل, ویری گڈ پیپل. اس لیے کہ وہ ایک ایکسپورٹر کا درد سمجھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ایکسپورٹ کیوں کتنی اہم ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی ایکسپورٹ کے لیے ان اداروں کی طرف آتے ہیں, چاہے وہ بینکنگ ہو, چاہے وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو, آپ وہ اندازہ نہیں ہے کہ ایکسپورٹر کتنی پریشانیوں سے گزرتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان پالیسی بنا دیتا ہے لیکن اس کو امپلیمنٹیشن تو بینک کو کرنا ہوتا ہے. تو میری گزارش یہی ہے, جو پلاننگ کمیشن ہے, جو بیوروکریسی کے لیے بھی تجاویز لینا چاہتے ہیں, وہ آئیں بیٹھیں, لیکن اس نیت سے آئیں کہ صرف تھیوریٹیکل لکھ کر جو ہے گورنمنٹ کو نہیں دینا ہے بلکہ اس کے اوپر اقدامات بھی کرنے ہیں. ہمارے ساتھ شجاعت علی صاحب تھے, اپنی ذاتی ایکسپیرینس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو اب لازمی ہے کہ جب وہ اپنا ایکسپیرینس پیش کر رہے ہیں اور ان کے پاس پورے ثبوت بھی ہیں اس چیز کے, تو یہ اہم فرض بنتا ہے منسٹر صاحب کا بھی, پرائم منسٹر صاحب کا بھی, اور حکومت کے اعلیٰ حکام کا بھی, کہ جہاں غلطی ہوئی ہے, جس نے یہ غلط کام کیا, یعنی اگر پاکستان کے ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں یہ, تو اگر کوئی اس میں لکونہ رہ گیا ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں اور فوراً اس کو ریموو کر دیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ وہاں تو ایک گھنٹے کے اندر, دنیا کے اندر جب 1 گھنٹے کے اندر کام ہو جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں, یقینی بات ہے پھر ایکسپورٹ ان کا تو ہوا کی طرح جائے گا اور ہوا کی طرح ہی بک جائے گا. ہمارے ایکسپورٹ یہ کہہ رہے ہیں 4-4 5-5 دن تو بینکوں میں پڑا رہتا ہے, پھر آگے جاتا ہے, پھر بیوروکریسی کا مسئلہ, پھر وہ ڈپارٹمنٹس کا مسئلہ, تو پھر یہ تو آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے وہ مال. تو یہ بات ان کی بڑی اہم ہے, اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف یہ بیانات دینا کہ جناب ہم ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں, ہم زر مبادلہ ایکسپورٹ کے ذریعے کمانا چاہتے ہیں, ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کو آگے بڑھانا چاہیے, یہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایک صنعتکار خود بیٹھے ہیں, ایک ایکسپورٹر خود بیٹھے ہیں, خود اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. تو اور وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے اینکشس ہیں, اور دوسرے بھی انہوں نے ایگزامپل دیے جو بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں یہ. لیکن جہاں گڑبڑ ہو رہی ہے, جہاں غلط کام ہو رہا ہے, وہ آپ کی طرف اگر پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ سیدھا کرنا بھی حکومت کا فرض ہے. آخرکار وہ ہماری نمائندہ حکومت ہے, ہماری بھلائی چاہتی ہے, ایکسپورٹ بڑھا کر, مینوفیکچرنگ بڑھا کر, روزگار کے مواقع بڑھا کر عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے. شکریہ شجاعت صاحب, بہت بہت شکریہ.